حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ فضیلت ہے کہ جس میں کوئی صحابی شریک نہیں ہے۔ دوستو، آپ اس سے خلافت مراد لیں یا نہ لیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس سے علی کی ولایت سارے صحابہ پر ثابت ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی خلیفہ نہیں چھوڑا، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن اور اہل البیت کو خلیفہ بنایا ہے۔ اے علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب دوڑ کر آ رہے اور کہہ رہے ہیں آپ کو مبارکباد ہو، آپ صبح اور شام ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں۔ اللہ اکبر، اشہد ان علی ولی اللہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ قال تعالی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم غدیر سے متعلق گفتگو کریں گے۔ یہ غدیر کیا ہے؟ کیا اسے عید کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے؟ غدیر کی اہمیت کیا ہے؟ اہل السنت والجماعت کی کتابوں میں، صحیح ترین کتابوں میں غدیر سے متعلق کیا تاریخ ہمیں ملتی ہے؟ حدیث غدیر کی کیا اہمیت ہے؟ حدیث ثقلین کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع میں، مقام ذوالحلیفہ میں، عرفہ میں اور غدیر خم کے مقام پر صحابہ کرام سے کیا عہد لیا، اور پھر امام علی علیہ السلام اپنے دور میں اس حدیث غدیر کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کر کے ان سے کیا گواہی لیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور ممکن ہے کہ یہ ویڈیو ہماری دو حصوں میں ہو، مولا کے معنی کے اوپر اور حدیث غدیر کی اہمیت پر۔ آج میں کوشش کروں گا کہ حدیث غدیر میں آپ کے سامنے مکمل پیش کر سکوں، کیونکہ یہ ہماری کتابوں میں مکمل موجود ہے لیکن متفرق ہے، یعنی جگہ جگہ کے اوپر ہے۔ ایک ساتھ یہ حدیث غدیر کا جو خطبہ ہے یہ ہمارے کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن مکمل موجود ہے، متفرق کتابوں کے اندر ہے۔ اور یہ حدیث یعنی حدیث ثقلین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ حدیث غدیر یہ حدیث ثقلین کا ایک حصہ ہے، یعنی مکمل جو حدیث ہے اس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں، اور غدیر خم پہ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کو حدیث غدیر کہتے ہیں۔ حدیث ولایہ بھی کہہ سکتے ہیں، حدیث ولایت علی، حدیث موالات، یہ سب اس کے نام ہیں۔ یہ حدیث متواتر حدیث ہے۔ متواتر کیا ہوتی ہے؟ متواتر یہ ہے کہ وہ حدیث جس کو ایک جمع غفیر صحابہ کرام روایت کریں اور ہر دور میں اتنے راوی ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو، اور ہم کہہ سکیں کہ یہ سارے کے سارے اتنے سارے لوگ وہ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ حدیث متواتر کی یہ تعریف ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم میں کی ہے، جلد نمبر 1 میں، اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں خبر متواتر کی تعریف اور شرائط۔ تواتر کا لغوی معنی ہے کسی چیز کا یکے بعد دیگرے اور لگاتار آنا۔ جب لگاتار بارش ہو تو عرب کہتے ہیں تواتر المطر، اور اصطلاحی معنی ہے ما رواہ عدد کثیر تحیل العادت تواطؤہم علی الکذب۔ کسی چیز کا اس قدر زیادہ لوگ بیان کرنے والے ہوں کہ عقل کے نزدیک ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ اور اس متواتر کا حکم کہتے ہیں علم بدیہی کا فائدہ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خبر متواتر کے تمام افراد مقبول ہوتے ہیں۔ علم بدیہی یہ ہے کہ آپ اس کو سن کر ہی آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، گویا کہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہو، یعنی اس کا جو پورا مفہوم ہے۔ پھر اس کی اقسام ہے متواتر لفظی، متواتر معنوی۔ بہرحال دوستو، اس حدیث کو کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام میں سے میں آپ کو کچھ نام آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب، ابو ایوب انصاری، جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ، براء بن عازب، زید بن ارقم، ابو طفیل عامر بن واثلہ، بریدہ اسلمی، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عباس بن عبد المطلب، زید بن ارقم، ابو سعید خدری، جابر بن عبداللہ بن عباس، عمار بن یاسر، عبداللہ بن عمر، ابی ذر غفاری، سلمان فارسی، خزیمہ بن ثابت، سہل بن حنیف، حذیفہ بن الیمان، زید بن ثابت، عمرو بن جندب، انس بن مالک، اور دیگر کثیر تعداد میں صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، یعنی حدیث غدیر کو۔ تو یہ حدیث غدیر متواتر ہے دوستو،
اور ہمارے علماء اہل سنت نے اس بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ متواتر ہے، یعنی یہ صرف میرا دعویٰ نہیں ہے، علماء اہل سنت اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ شرح مذاہب اہل سنہ و معرفت شرائع الدین و تمسک بسنہ میں امام ابن شاہین المتوفیٰ 385 ہجری صفحہ 103 پہ لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حدیث غدیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 103 صحابہ نے نقل کیا، اور میں نے آپ کو چند نام آپ کے سامنے بیان کیے ہیں جن میں عشرہ مبشرہ کے صحابہ بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے، کسی بھی قسم کی اس حدیث میں مجموعی طور پر کوئی علت نہیں پائی جاتی۔ اور ساتھ میں یہ جملہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ فضیلت ہے کہ جس میں کوئی صحابی شریک نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام کے اندر فضائل بعض میں مشترک ہیں، لیکن یہ ایک ایسی فضیلت ہے علی بن ابی طالب کی کہ جس میں کوئی صحابی بھی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ تو یہ امام علی علیہ السلام کی ایک منفرد فضیلت ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کی جو کتابیں ہیں اس میں، یعنی جو صحیح کتابیں ہیں اس میں یہ حدیث مروی، حدیث ثقلین یا حدیث غدیر خم۔ امام مسلم النشاپوری نے اپنی صحیح کے اندر اس کو نقل کیا ہے، صحیح مسلم میں، ترمذی نے سنن میں، نسائی نے اپنی سنن میں اور خصائص امیر المؤمنین میں، ابن حبان نے اپنی صحیح میں، ضیاء المقدسی نے اپنی صحیح میں، حاکم النشاپوری نے مستدرک میں نقل کیا ہے، اسی طرح ابن کثیر نے البدایہ میں 6 مقامات پر اور ساتھ میں اس کی تصحیح کا حکم لگایا ہے، ہیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور اسی طرح 15 مقامات میں اس کو نقل کیا ہے ہیثمی نے، اور صحت کا حکم بھی لگایا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ حدیث غدیر کو ترمذی اور نسائی نے درج کیا اور اس کی بہت زیادہ اسناد ہیں جو کہ صحیح ہیں، اور دیگر جو ائمہ ہیں ابن عقدہ نے الگ کتاب میں بھی درج کیا اور اس حدیث کی زیادہ اسناد صحیح اور حسن ہے۔ تو بہرحال دوستو، یہ حدیث غدیر جو ہے یہ ایک متواتر ہے، اور ہماری اہل سنت کی صحیح کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو روایت ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ھذا حدیث حسن عال جدا ومتنہ متواتر، یہ حدیث حسن ہے اور بلند درجے کی روایت ہے، اور اس کا جو متن ہے متواتر ہے۔ متن اس لیے یعنی الفاظ بعض یہ ہو سکتے ہیں کہ حدیث حسن ہو، بعض آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ جو سندن کمزور ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے اور اتنے کثیر تعداد میں مروی ہے کہ اس کا معنی متواتر ہو جاتا ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الاظہار المتناثرہ کے اندر فی الاخبار المتواترہ حدیث نمبر 102 میں لکھا ہے کہ یہ متواتر ہے۔ امام قطانی نے نظم المتناثرہ من الحدیث المتواتر حدیث نمبر 232 میں لکھا کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کے ذیل میں اسے متواتر لکھا ہے۔ اسی طرح دیگر محدثین جیسے مسند کے جو محقق ہیں ارناؤط، البانی، انہوں نے بھی اس حدیث کو متواتر لکھا ہے، یعنی یہ ہمارے قدیم ہمارے معاصرین جو البانی یا ارناؤط، انہوں نے بھی اس کو کیا لکھا ہے؟ متواتر ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث کا انکار ممکن نہیں ہے، یعنی ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں کہ مولا کا یہ معنی ہے، 26 معنی ہے، 46 معنی یہ ہے وغیرہ وغیرہ، کچھ کہیں کہ بمعنی دوست آتا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ اس حدیث کے اندر اپنی جانب سے کچھ معنی ڈالنے کی کوشش کریں، لیکن کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ اس حدیث ثقلین کو، یہ حدیث غدیر کو کہہ سکے کہ یہ حدیث کمزور ہے یا یہ حدیث نہیں ہے یا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ متواتر روایت ہے، اور متواتر کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ اس کا انکار کرنا، یعنی میں کسی کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کافر ہے، بلکہ میں صرف محدثین کا یہ حکم ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا انکار کرنا معنوی طور پر وہ کفر کہلاتا ہے۔ اب میں حدیث غدیر کو مکمل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے اسٹارٹ کے اندر بھی آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ حج کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ امام علی کے ساتھ صحابہ کا بعض مسئلہ ہو گیا تو آپ نے حضرت علی کی ایک فضیلت کے طور پر بیان کیا کہ علی سے کوئی شکایت مت کیا کرو، علی سے مسئلہ مت رکھو، اور یمن سے واپسی کے موقع پر، اور آپ نے اس اہتمام کے اندر
غدیر خم میں یہ ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. باقی اس سے کچھ اور ثابت نہیں ہوتا، اس سے علی کی ولایت ثابت نہیں ہوتی، اور صحابہ سے علی کے لیے جو گواہی لی گئی اس سے جو معنی بنتا ہے خلافت کا وہ ثابت نہیں ہوتا. دوستو آپ اس سے خلافت مراد لیں یا نہ لیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس سے علی کی ولایت سارے صحابہ پر ثابت ہو گئی. یعنی اس سے آپ یہ مراد لیں یا نہ لیں کہ علی وہ آگے جا کر وہ خلیفہ ہیں یا رسول اللہ کے بعد وہ خلیفہ بلا فصل ہے، میں اس معنی کو بیان ہی نہیں کر رہا، لیکن یہ بات ضروری ہے اور حقیقت ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ علی بن ابی طالب سب صحابہ کے امام ہیں. یہ بات ضرور ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ نے علی بن ابی طالب کے لیے صحابہ کرام سے گواہی لی کہ تم اقرار کرو کہ جس طرح مجھے مولا مانتے ہو اس طرح تم علی بن ابی طالب کو بھی اپنا مولا مانو گے. اب یہ صحابہ کرام وہ علی کو رسول اللہ کے پر کس طرح ایمان رکھتے تھے، رسول اللہ کو کس درجے میں مولا مانتے ہیں، جیسے رسول اللہ کو مولا مانتے ہیں اسی طرح علی کو بھی مولا مانیں گے. اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی مجھے ضرورت کیا ہے، یا آپ کو یا کسی اور کو کہ جناب نہیں فلاں معنی میں کہا ہے فلاں معنی میں نہیں کہا. جس معنی میں صحابہ رسول اللہ کو مولا مانتے ہیں اس معنی میں علی کو بھی مولا ماننا ان پر واجب ہے، اور یہی حدیث غدیر کا مفہوم ہے. تو لہٰذا اب مجھے یا آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں اس میں یہ ہے، بس صرف جس طرح رسول نے اقرار لیا ہے اسی طرح ہم اس کو مانیں گے. حدیث غدیر مکمل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہاں یہ اس سوال کا جواب اعتراض کا دینا ضروری ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کا مسئلہ ہو گیا یمن میں تو آپ نے اہمیت بیان کرنے کے لیے فرمایا. دوستو اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے واقعے سے 1 سال پہلے دے دیا تھا کہ جب امام علی یمن سے واپس آئے، 9 کو واپس آ گئے اور 9 میں آپ نے حج کے لیے بھیج دیا تھا. اور وہ بھی بڑا واقعہ ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت جب سورہ برات نازل ہوئی دے کر بھیجا تو پھر جبریل امین آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، اور یہ الفاظ ترمذی کے اندر موجود ہے اور نسائی نے اس کو مکمل نقل کیا ہے. جبرائیل نے کہا کہ آپ نے جو حضرت ابوبکر کو یہ آیت لکھ کر بھیجا ہے کہ جاؤ پڑھ کر سناؤ، یا رسول اللہ یا تو یہ آپ بیان کریں گے یا آپ ہی میں سے کوئی شخص بیان کرے گا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ اور حضرت ابوبکر سے وہ پروانہ لے لو اور تم اس کو جا کے سناؤ. تو امام علی علیہ السلام نے وہاں پر حج کے موقع پر 9 ہجری کے اندر وہ سورہ برات کی آیت پڑھ کر سنائی. تو یمن سے آپ واپس آ چکے تھے اور اس موقع پر آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا کہ علی سے تم کیوں مسئلہ رکھتے ہو. صحابہ سے کہا جن لوگوں کا حضرت علی کے ساتھ مسئلہ تھا یا شکایت تھی، اور فرمایا کہ علی نے جو بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے. اور یہ ہماری مستدرک کے اندر موجود ہے دیگر مقامات کے اوپر کہ جس کا یہ ابھی مقام نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں. بہرحال دوستو حدیث غدیر مکمل کیا ہے، نسائی نے، امام نسائی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی شورى افاق کتاب خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب میں، جو کہ سنن نسائی الکبریٰ کا ایک حصہ ہے، اس میں حدیث نمبر 79 میں ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت ولیہ فعلی ولیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اب اس میں دیکھیں بریکٹ میں ترجمہ کرنے والے نے دوست لکھا ہے، تو سوال یہی بنتا ہے کہ کیا ہم رسول کو اپنا دوست کہہ سکتے ہیں؟ بہت سے علماء سے میں نے یہ سوال کیا تو وہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کیونکہ دوست آپ رسول کی موجودگی میں آپ رسول اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا فرینڈ ہے، یہ میرے دوست ہے، نہیں کہہ سکتے آپ. اب یہ کہیں گے میرے پیغمبر ہیں، میرے مولا ہیں. کہتے ہیں عن ابی الطفیل عن زید ابن ارقم. ابو طفیل یہ بھی صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، یہ نقل کرتے ایک اور صحابی سے، زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح مسلم میں 6225 پر زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موجود ہے. کہتے ہیں لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن حجۃ الوداع، جب آپ حجۃ الوداع سے لوٹے، واپس پلٹے. اور یہ حجۃ الوداع میں صرف آپ نے غدیر خم پہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ سٹارٹ میں بھی فرمایا، اور یہ میں آگے جا کر آپ کو بیان کروں گا، سٹارٹ میں، درمیان میں اور آخر میں بھی. تو اگر یہ صرف یمن کے واقعے سے متعلق ہوتا تو آپ اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو بار بار کیوں بیان کرتے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے کہ جس کے لیے آپ نے اپنے وصال سے قبل اس کو بیان کیا ہے۔ وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمٍّ أَمَرَ بِدَوْحَاتٍ فَقُمِمْنَا ثُمَّ قَالَ كَأَنِّي قَدْ دُعِيتُ۔ آپ نے اس موقع پر غدیر خم کے مقام پہ اترے اور خیمے لگانے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا لوگو گویا کہ مجھے دعوت دی گئی ہے اور میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ کس بات کی دعوت؟ یعنی کہ میں اس دنیا کو، میرے پاس ایک فرشتہ آ جائے اور یعنی میرا وقت آخر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا دوستو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وصیت ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جب اس دنیا سے جا رہا ہو، وہ اس اپنے جانے سے قبل وہی بات کرتا ہے کہ جو سب سے اہم ہوتی ہے، جو اتنی اہم ہے کہ جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر یہ نہیں کی تو میں نے جو اپنی زندگی ہے اس میں اس کا جو پیغام ہے وہ گویا کہ میں پہنچا نہیں پاؤں گا۔ اسی لیے اس موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جسے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سند کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر، صحابی کہتے ہیں کہ بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا، گویا کہ یہ آپ کا وداعی خطبہ تھا، حجۃ الوداع، یہ آپ کا الوداعی خطبہ ہے۔ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگو انی قد ترکت فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر، لوگو میں نے تمہارے درمیان میں دو گراں قدر عظیم چیزیں چھوڑ دی ہیں، چھوڑ چکا ہوں میں تمہارے درمیان میں، ایک دوسرے سے بڑی ہے عظمت اور شان کے اندر، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، نمبر 1 اللہ کی کتاب، اور نمبر 2 میری اولاد اہل البیت۔ یہاں پر آپ نے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا، کتاب اللہ اور اہل البیت کو، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک دوسرے کے لیے تفسیر ہے، ایک دوسرے سے بڑے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ فانظروا کیف تخلفون فیہما، خیال کرنا اور دیکھنا کہ تم اس میں مجھے کس طرح سے خلیفہ بناتے ہو، یعنی یہ میرے خلیفہ ہیں تمہارے اندر۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی خلیفہ نہیں چھوڑا، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن اور اہل البیت کو خلیفہ بنایا ہے، اور اس بات کا رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو کہ تم کس طرح سے مجھے ان میں جانشین بناتے ہو، یعنی یہ میرے جانشین ہیں اور میں بھی ان کا جانشین ہوں، قرآن اور اہل البیت کا۔ فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہیں یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض پر واپس آ جائیں گے، واپس انہوں نے مجھ سے ہی ملنا ہے۔ ثم قال ان اللہ مولایا وانا ولی کل مؤمن، پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا ولی ہوں، یعنی یہ ولایت یہ صرف رسول کے زمانے میں نہیں ہے بلکہ تا قیامت ہے جو بھی مومنین ہیں۔ ثم اخذ بید علی، پھر آپ نے علی کا ہاتھ بلند کیا، فقال من کنت ولیہ فہذا ولیہ، اور آپ نے فرمایا کہ جس کا میں ولی ہوں یہ اس کا ولی ہے۔ کون؟ علی بن ابی طالب۔ ولی یعنی تا قیامت مومنین کے سر کے اوپر جس طرح میری ولایت ہے اسی طرح علی بن ابی طالب کی ولایت ہے۔ اللہم والی من والا وعاد من عادا، پروردگار جو اس کو تو ولی رکھ، اس کو تو دوست رکھ، یا اس کو تو اس کی تو مدد کر کہ جو علی بن ابی طالب کی مدد کرتا ہے، وعاد من عادا، اور اس کو دشمن رکھ کے جو علی کو دشمن مانتا ہے۔ فقلت لزید سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی کہتے ہیں عامر بن ابو طفیل عامر بن واثلہ کہ میں نے صحابی زید بن ارقم سے پوچھا کیا آپ نے اس بات کو سنا تھا؟ انہوں نے کہا ما کان فی الدوحات احد الا رآہ بعینیہ وسمعہ باذنیہ، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا، اور جو کوئی بھی وہاں خیموں میں موجود تھا، اس مقام کے اوپر موجود تھا، اس نے بھی اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے دیکھا اور اپنی کانوں سے سنا۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور عدی بن ثابت سے اور براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بھی اس کو نقل کیا اور فرمایا کہ آپ نے آواز لگائی الصلاۃ جامعہ، کہ نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ،
اور پھر وہاں درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنایا گیا، ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، اور پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، اور یہ عہد لیا صحابہ سے آپ نے 3 مرتبہ یہ صحابہ سے پوچھا بتاؤ مجھے کیا میں تمہاری جانوں پر حق نہیں رکھتا، کیا میں تمہاری جانوں پر حق نہیں رکھتا؟ صحابہ نے کہا کہ بالکل بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں پر حق رکھتے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں، جس طرح احمد رضا خان رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اسی طرح آپ نے یہاں پر پوچھا اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ، مسند احمد نے نقل کیا، مستدرک میں حاکم نیشاپوری نے، کہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ سب صحابہ نے کہا کہ آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں، آپ ہماری جانوں پر حق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم یہ مانتے ہو کہ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں تو پھر تمہیں یہ ماننا ضروری ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم وال من والا وعد من عادا، اگر مجھے مولا مانتے ہو تو پھر علی کو بھی مولا مان لو۔ جب یہ بات سننی تھی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، صحابی یہ کہتے ہیں براء بن عازب، کہ جب یہ بات سب صحابہ نے سنی، اقرار کیا علی بن ابی طالب کے لیے، تو حضرت عمر دوڑتے دوڑتے آئے اور کہا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ۔ اے علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب دوڑ کر آ رہے اور کہہ رہے ہیں آپ کو مبارکباد ہو، آپ صبح اور شام ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے یہ مبارکباد دی۔ تو دوستو مجھے بتائیں، آج جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مبارکباد دینا یا اس دن کو عید کے طور پر منانا یا عید غدیر کہنا یا صحابہ کا من کنت مولا فہذا علی مولا کا اقرار کرنا، اور پھر آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ علی میرے مولا ہے یا وہ یہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، علی کے ولی ہونے کا، تو اس پر آپ کیا الزام لگاتے ہیں کہ جناب یہ شیعہ ہے، رافضی ہے؟ تو مجھے بتائیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مبارکباد دی، کیا حضرت عمر بھی شیعہ ہو گئے؟ کیا حضرت عمر بھی، کیا وہ بھی رافضی ہو گئے یہ مبارکباد دے کر؟ نہیں، بلکہ یہ ایمان کی گواہی ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی گواہی دی کہ علی آپ کو مبارک ہو، آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مولا اور امام وہ علی بن ابی طالب ہیں، حضرت عمر کے مولا اور امام وہ علی بن ابی طالب ہیں، سب صحابہ کے وہ امام اور مولا وہ علی بن ابی طالب ہیں۔ اس ولایت علی سے کوئی نہیں انکار کر سکتا، یہ سب کے امام ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت مستند احمد میں مختلف مقامات کے اوپر بہت زیادہ سندوں کے ساتھ موجود ہے۔ سنن ترمذی کے اندر 3786 روایت ہے اور سب نے اس کو صحیح کہا ہے، البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ مقام عرفہ میں حج کے دوران میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور اہل البیت کے لیے صحابہ کو یہ حدیث ارشاد فرمائی، حدیث غدیر یا حدیث ثقلین۔ یعنی یہ آج تک ہم سنتے تھے نا، عرفہ میں 1,24,000 صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ نے یہ خطبہ دیا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور سنت۔ میرے دوستو یہ روایت ہماری جو صحاح کی کتابیں ہیں اس میں کسی جگہ موجود نہیں ہے، اور موطا میں امام مالک نے اس کو نقل کیا بغیر سند کے، جبکہ عرفہ میں جو حدیث ہے حدیث ثقلین وہ کبھی بیان نہیں کی گئی، اس کو بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ تو کیوں یہ رویہ کیوں ہے؟ میں اسی لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے اہل سنت علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے گواہی دیں آپ۔ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس سے ڈرے، اس کا خوف رکھیں، فرقوں کے علماء کا اور مذہبی طبقات کا نہیں کہ ہم نے اس حدیث کو ہی چھپا دیا۔ آج تک آپ نے سنی تھی یہ بات کہ عرفہ میں رسول اللہ نے گواہی جو دی ہے وہ قرآن اور اہل البیت کی، یہ گواہی نہیں دی کہ قرآن اور سنت۔ یہ خبریں بغیر سند کے موطا میں اس کو ذکر کیا ہے، اور جہاں پر سند اس کی موجود ہے مستدرک میں یا الاستذکار میں ابن عبد البر نے، تو وہ سند بھی ضعیف ہے۔ تو دوستو یعنی ہماری پوری صحاح میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، کسی نے بھی کتاب اللہ و سنتی اس کو ذکر نہیں کیا۔ ہاں کسی نے، لیکن کتنی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے ہر خطبے میں، جمعہ کے ہر خطبے میں، کہ میں رسول اللہ نے اس امت کے لیے 2 چیزیں چھوڑی، کتاب اللہ و سنتی۔
اگر یہ بات، میں اس کا انکاری نہیں ہوں کتاب اللہ و سنت رسول کا، ہاں انکاری نہیں ہوں، لیکن جو اہمیت کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی کی ہے اسے بیان کیوں نہیں کرتے؟ ورنہ تو کتاب اور سنت رسول یہ حجت ہے، لیکن اس سنت کو بیان کون کرے گا؟ اس سنت کو بیان اہل البیت ہی کریں گے، امام علی ہی کریں گے. یعنی علی بن ابی طالب یہ بیان کریں گے کہ اگر جمل میں جنگ ہے یا صفین میں ہے یا نہروان میں ہے تو صحابہ وہ کہاں پر ہیں؟ صحابہ یہ دیکھیں گے سنت بیان کرنے والے وہ علی بن ابی طالب ہیں، ہر جگہ کے اوپر اہل البیت اس کو بیان کریں گے. تو عرفہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ و عترتی، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. اور ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صرف یہ جو سند ہے نا جو جابر بن عبداللہ والی ہے، جسے زید بن حسن انماتی نقل کرتے ہیں، زید بن حسن انماتی، ترمذی کہتے ہیں کہ یہ طریق غریب ہے، یعنی یہ جو مفہوم ہے اس سند سے یہ صرف انہی نے نقل کیا ہے. لیکن ترمذی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس مفہوم کی جو روایات ہیں دیگر صحابہ نے اور پھر دیگر تابعین نے اس کو نقل کیا ہے. ترمذی کہتے ہیں وفی الباب عن ابی ذر و ابی سعید و زید بن ارقم و حذیفہ بن سعید، حذیفہ بن اسید، ان صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے. یعنی یہ صرف جابر بن عبداللہ کی روایت نہیں ہے، یعنی یہ متواتر مشہور روایت ہے. وقال هذا حسن غریب هذا الوجه قال وزید بن الحسن قد روى عنه سعید بن سلیمان وغیر واحد من اہل علم. یعنی یہ صرف ایک راوی نقل نہیں کر رہا، اہل علم کی ایک بڑی جماعت اس کو نقل کر رہی ہے. تو یہ حدیث صحیح ہے، متواتر ہے، اور محدثین نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ غیر واحد من اہل العلم اس کو نقل کیا ہے. تو عرفہ میں رسول اللہ نے ولایت اہل البیت کا مطلقاً اعلان کیا. جابر بن عبداللہ نے کہا رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا رسول اللہ اپنی قصبہ اونٹنی پر سوار ہے اور وہ صحابہ سے یہ عہد لے رہے ہیں کہ میرے بعد تم نے قرآن اور اہل البیت کی پیروی کرنی ہے. اچھا، جوفہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث غدیر کو بیان کیا. جوفہ یعنی حج کے آغاز میں بھی، حج کے آغاز میں بھی. یہ میرے سامنے البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 294 ہے. ابن کثیر کہتے ہیں حدثنی مہاجر بن مسمار عن عائشہ بنت سعد سمعت اباہا. عائشہ بنت سعد یعنی سعد بن ابی وقاص کی بیٹی ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص کو سنا یقول، وہ کہتے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یوم الجحفۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یوم الجحفہ میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا. وأخذ بید علی فخطب ثم قال ایھا الناس انی ولیکم قالوا صدقت فرفع ید علی فقال هذا ولی والمؤدی عنی. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ حج کے آغاز میں ہی یوم الجحفہ، یہ بالکل آغاز ہوتا ہے یوم الجحفہ جہاں پر جو میقات ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے آغاز میں، درمیان میں عرفہ میں اور آخر میں اختتام میں 18 ذی الحج اس کو بیان کیا ہے حدیث غدیر کو، یعنی اس کے مفہوم کو. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے علی بن ابی طالب کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا کہ لوگو میں تمہارا ولی ہوں. صحابہ نے کہا آپ نے سچ فرمایا. پھر جب صحابہ سے اقرار لے لیا تو آپ نے پھر علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا ھذا ولی والمؤدی عنی، یہ میرا ولی ہے اور مجھ سے آگے نقل کرنے والا یعنی دین بیان کرنے والا، والمؤدی عنی ھذا، دین یہی بیان کرے گا، مجھ سے آگے نقل یہی کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ مُوَالِي مَن وَالَا، اللہ اس کی مدد کرے گا کہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، علی کے ساتھ. وَمُعَادِي مَنْ عَادَا، اور وہ دشمن اللہ کا دشمن ہوگا کہ جو علی سے دشمنی کرے گا. قال شیخنا الذہبی وَهَذَا حدیث حسن غریب. ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے کہا، ذہبی نے، کہ یہ حدیث حسن غریب ہے. حسن غریب کا مطلب کیا ہے؟ حسن ہے، غریب یعنی اس سند سے جو آئی ہے عائشہ بنت سعد سے، یہ صرف ایک راوی ہیں اس کی، لیکن اس مفہوم کو دیگر صحابہ نے بھی نقل کیا ہے. جابر بن عبداللہ نے، حضرت ابو ذر نے، انس بن مالک نے، دیگر صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے. تو دوستو
یہ جو شبہ ڈالتے ہیں نا کہ جناب یہ صرف اور صرف یمن سے واپسی کے موقع پر جو کچھ اختلاف ہوا اس بارے میں ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ آپ نے جگہ جگہ پر اس کو بیان کیا ہے۔ اب یہ آیت جو میں نے بالکل آغاز میں آپ کے سامنے تلاوت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ حدیث امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار لیا، اس موقع پر آیت اتری ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو یہ اس کی سند میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس کو تاریخ دمشق کے اندر صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ، جہاں پر ابن ابی حاتم الرازی نے اس کو نقل کیا ہے، وہیں پر ابن عساکر متوفہ 571 ہجری وہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے، یعنی اس کی سند جو ہے اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے۔ کہتے ہیں عن ابی سعید الخدری قال نزلت هذه الآیہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ یہ جو آیت ہے نا، صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غدیر خم کے مقام پہ اتری اور علی بن ابی طالب کی شان میں آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ آیت اے رسول پہنچا دیجیے وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ غدیر خم کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ تاریخ دمشق لابن عساکر جلد 42 صفحہ 237 طبعہ دار الفکر بیروت۔ اور اسی طرح میں نے آپ کو کہا کہ ابن ابی حاتم الرازی نے اپنی تفسیر میں اس بات کو لکھا ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ ذکر کیا ہے کہ میں اپنی تفسیر میں صحیح روایات ذکر کروں گا۔ سورہ مائدہ کی آیت 67 کی تفسیر میں روایت لائے ہیں عن عطیہ العوفی عن ابی سعید الخدری قال نزلت هذه الآیہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی بن ابی طالب۔ یہ علی بن ابی طالب کی شان میں اتری ہے، یعنی قرآن مجید کی یہ آیت کہ اے رسول آپ اپنے رب کی جانب سے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے فریضہ رسالت کو انجام نہیں دیا۔ علی بن ابی طالب کی ولایت، علی بن ابی طالب کے اقرار اور عہد ولایت علی کے بارے میں اتری ہے، یعنی آپ، اور یہ اسی لیے دوستو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت علی غدیر خم تمام مسلمانوں کو جمع کرنے والی ہے۔ تمام مسلمانوں کے افتراق اور فرقواریت اور انتشار کو اگر کوئی چیز ختم کر سکتی ہے تو وہ ولایت علی کا اقرار ہے کہ آج مومنین، تمام دنیا بھر کے مومنین غدیر کے اس موقع کے اوپر سنی شیعہ وہ سب اکٹھے ہو کر اس بات کا اقرار کریں کہ علی ہمارے مولا ہے۔ اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ علی بن ابی طالب ہمارے مولا ہیں، ہمارے ولی ہیں۔ کیا اس سے کون سی چیز ہم اس سے شیعہ بن جائیں گے؟ کیا ہم اس اقرار سے ہم رافضی بن جائیں گے؟ اور میں نے آپ سے کہا اگر ولایت علی کا اقرار انسان کو شیعہ بناتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اقرار کیا، اور اگر آپ کو شیعہ بناتا ہے تو آپ کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، سینے پر ہاتھ رکھ کر کہ علی کو مولا مانتا ہوں۔ یہ سنی شیعہ افتراق، یہ ہم نے اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر ہمیں اپنی ان کتابوں سے البدایہ والنہایہ، ہمیں ان کتابوں سے ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ کیا انہوں نے اس حدیث کو ذکر کر کے شیعت کو پھیلایا ہے، شیعت کو روایت؟ یہ سلفی علماء ہیں، ابن کثیر، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ۔ تو بھائی یہ ساری ان چیزوں سے شیعوں کی نفرت کے اندر جو ہم اس کو چھپاتے ہیں، میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اہل سنت والجماعت کے ایک بڑا اجتماع ہو، اور اس میں ہمارے علماء وہ اس بات کو آج جس طرح رسول اللہ نے عہد لیا صحابہ سے، آج ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم ولایت علی کے اوپر جمع ہیں، ولایت علی کو ماننے والے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں مولا کا معنی بیان کروں گا کہ صحابہ اس کو کیا سمجھتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔